ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، الیہود، یہود کو، والنصارى، اور نصارہ کو، اولیاء، اپنا دوست، رازدار، معاون اور مددگار۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو معاون و مددگار اور اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضهم، ان میں سے ایک، اولیاء، معاون، مددگار اور دوست ہیں، بعض، دوسرے کے۔ بعضهم اولیاء و بعض، یہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار اور دوست ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی تفصیل بیان فرمائی، اپنے نبیوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اپنے دین کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اپنی کتابوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ تو اگر وہ اپنی کتابوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکے، اپنے نبی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکے، تو بھلا تمہارے ساتھ کہاں مخلص ہوں گے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو مجموعی طور پر یہ دونوں طبقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہوئے۔ مجموعی طور پر یہ دونوں طبقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوئے۔ مخالفت کی بنیاد کیا تھی؟ مخالفت کی بنیاد تھی دین۔ جس دین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے پیش کیا، اس دین کی بنیاد پر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو گئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اس دین کو ماننے والا ہوگا یہ اس کے مخالف ہوں گے، کیونکہ اس دین کے جو داعی ہیں سب سے پہلے انہوں نے ان کی جو مخالفت کی ہے تو بنیاد دین ہے، بنیاد، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی مخالفت کی اور کوئی وجہ نہیں تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ان کی جنگوں کی اور کوئی وجہ نہیں تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ان کی سازشوں کی اور کوئی وجہ نہیں تھی، اور اس دین اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے لیے ان کی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم خود اندازہ لگاؤ، کیا یہ تمہارے معاون، مددگار، دوست، رفیق، ساتھی ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، لہذا تم بھی ان یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء و بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں۔ ومن، اور جو، یتولہم، دوستانہ رکھے گا ان سے، منکم، تم میں سے، ومن یتولہم منکم، اور جو تم میں سے ان سے دوستانہ رکھے گا، فَإِنَّهُ، تو پھر بے شک وہ، منہم، انہی میں سے ہوگا، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ان سے دوستانہ رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ پھر انہی میں شمار ہوگا۔ ایک ہیں دنیا کے تعلقات، حسن سلوک، اخلاق، اسلام اس کی تلقین اور تعلیم دیتا ہے ہر ایک کے ساتھ، کیا مسلم ہے اور کیا غیر مسلم ہے، اسلام ہر ایک کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا برتاؤ، کیا مسلم ہے اور کیا غیر مسلم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حیات مبارکہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک والی گزری ہے، اخلاق والی۔ ایک ہے اس سے آگے بڑھ کر رشتہ ناتا، اٹھنا بیٹھنا، غمی خوشی میں شرکت، ہمہ وقت ایک جیسا ہو جانا،
وہ ایک مسلمان کا صرف ایک مسلمان کے ساتھ جائز ہے، کسی مسلمان کے ساتھ جائز نہیں۔ یہ ہم تیسرے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ لا يتخذ المؤمنون المؤمنین المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمان کو چھوڑ کر کسی اور کافر کو اپنا دوست بنائے۔ یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسلمان کو چھوڑ کر کسی کافر کو اپنا ایسا دوست بنائے۔ یہاں اللہ نے اس سے منع فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ان کے ساتھ ایسا دوستانہ اور تعلق رکھے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ پھر انہی میں شمار کیا جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، لا يَهْدِي، پھر نہیں ہدایت دیتے، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو۔ فَتَرَى، دیکھیں گے آپ، الذین، ان لوگوں کو، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے۔ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، اور یہ لفظ یا تو کفار کے لیے آیا ہے، مشرکین کے لیے آیا ہے، یا منافقین کے لیے آیا ہے۔ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، آپ ان کو دیکھیں گے یسارعون فیہم، کہ وہ یسارعون، وہ بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، فیہم، ان کافروں میں، یسارعون فیہم، یا یوں کہتے ہیں کہ وہ دوڑ دوڑ کے ان کی طرف جاتے ہیں، وہ بھاگ بھاگ کے ان کی طرف جاتے ہیں۔ یقولون، اور کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ہمیں اندیشہ ہے، ان تصیبنا، کہ کہیں آ نہ جائے ہم پر، دائرہ، کوئی برا وقت، ان تصیبنا دائرہ، کہیں ہم پر کوئی برا وقت، کوئی مشکل وقت نہ آ جائے۔ یہ برا یا مشکل وقت آنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے، اسلام مسلمان کرتے تھے، لیکن وہ ان کی محفلوں میں شریک، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، جب انہیں کوئی کہتا تھا تم مسلمان ہو، تمہارا وہاں کیا کام ہے، تو وہ کہتے تھے بھائی ہم نے دونوں طرف بنا کے رکھی ہے، خدا نہ خواستہ یہاں کوئی مشکل وقت آیا تو پھر ہم بھاگ کے ادھر چلے جائیں گے، اور اگر ان پہ مشکل وقت آیا تو ادھر تو ہمارا دال دلیا چل ہی رہا ہے، ادھر تو ہمارا دال دلیا چل ہی رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں گے آپ، یہ جو دوڑ دوڑ کے ادھر جاتے ہیں نا، یقولون، یہ کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہیں ہم پر کوئی برا وقت نہ آ جائے۔ فعسا، پس عن قریب، اللہ ان یأتیا، لائیں گے، بالفتح، فتح، او امر، یا کوئی اور حکم یا فیصلہ، من عندہ، اپنی طرف سے۔ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، عن قریب، اللہ یا تو فتح نصیب فرمائیں گے، او امر من عندہ، یا اللہ اپنی طرف سے کوئی اور معاملہ فرمائیں گے، فیصبحوا، تو پھر ہو جائیں گے یہ لوگ، علامہ، اس پر جو، اسروا، انہوں نے چھپایا ہوا تھا، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، نادمین، اس پر شرمندہ، نادم شرمندہ۔ فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، تو جو کچھ اپنے دلوں میں چھپایا ہوا ہے نا، پھر یہ دیکھنا کہ اس پر کیسے شرمندہ ہوں گے اور کیسے نادم ہوں گے۔ اب ہوا کیا، جن یہود کے ساتھ انہوں نے یارانے دوستانے لگا رکھے تھے، اور خیال یہ تھا کہ یہ یہودی اپنی حکمت عملی سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے تو پھر ہماری عیاشی ہے، لیکن ہوا معاملہ بالکل برعکس، اور برعکس معاملہ یہ ہوا کہ ایک کے بعد ایک اللہ تعالی یہود کا خاتمہ فرماتے گئے۔ قبیلہ بنو قریظہ جو تھا وہ غزوہ احزاب کے بعد وہ بالکل نیست و نابود کر دیا گیا۔ غزوہ احزاب کے متصل بعد ہی قبیلہ بنو قریظہ
وہ تو بالکل تہس نہس کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا۔ کچھ ہی وقت گزرا تو اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور بڑا قبیلہ، بلکہ ہم 28ویں پارے میں سورہ حشر میں پڑھیں گے، ما ظننتم ان یخرجوا، تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ یہود یہاں سے نکل جائیں گے۔ وظنوا، اور ان کا خیال یہ تھا یہود کا، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ خدا بھی ان کے ان قلعوں کو وہ شکست نہیں دے سکتا یا ختم نہیں کر سکتا، یعنی ان کے قلعے خدا سے بھی بچا لیں گے ان کو، ان کا گمان یہ تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنی حکمت سے اور اپنے فیصلے سے اللہ نے ان کو ایسا نام و نشان ان کا وہاں سے مٹایا، مدینہ منورہ سے، پھر خیبر سے، ہر جگہ سے۔ اب یہ جو لوگ وہاں امیدیں لگائے بیٹھے تھے، جب انہوں نے دیکھا وہاں تو کچھ رہا ہی نہیں ہے، اب ان کے پاس سوائے حسرت اور شرمندگی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وَيَقُولُ، اور کہیں گے، الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے، أَهَٰؤُلَاءِ، یہ لوگ، اقسموا، جو قسمیں کھاتے تھے، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، بڑی زوردار قسمیں، کہ انہم لمعکم، کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ جو بڑی زوردار قسمیں کھاتے تھے یہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنو نذیر کو نکالنے کا ارادہ کیا، جلا وطن کرنے کا، تو ان منافقین نے جا کے ان سے کہا فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کو کہا تمہیں نکالا نا، ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، تمہارے ساتھ کسی نے لڑائی کی تو ہم تمہارے ساتھ مل کر اس کے خلاف لڑیں گے۔ اب یہ سب کچھ اوپن ہو گیا۔ جب یہ سب کچھ ظاہر ہوا تو مسلمان کہنے لگے یہ بدبخت ہمیں قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تب ایمان والے کہیں گے، یہ لوگ، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ انہم لمعکم، کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم، اب ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے۔ فاصبحوا خاسرین، اور وہ ہو گئے خسارہ پانے والے اور نقصان اٹھانے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد، جو پھر گیا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا، فسوف، تو عن قریب، یأتی اللہ، اللہ لائیں گے، بقوم، ایسی قوم، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ، وہ بڑے نرم مزاج ہوں گے، علی المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ وہ بڑے نرم دل، نرم مزاج ہوں گے، لیکن اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت اور بہت بھاری ہوں گے۔ یجاہدون، اور وہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون، اور انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، لومۃ لائم، لومہ ملامت، لائم ملامت کرنے والا، انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ذالک فضل اللہ، اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی اور فضل ہوگا،
یؤتیہ اللہ عطا فرماتے ہیں من یشاء جیسے چاہتے ہیں. یہ اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آنے والے حالات کی طرف. چنانچہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ثانیہ ارتحال ہوا تو آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ کے واقعات میں جیسے نا ہر طرف ایک آگ بھڑک اٹھی اور قبیلوں کے قبیلے ایسے تھے کہ جو اسلام چھوڑ گئے. اسلام چھوڑ گئے، نہ صرف اسلام چھوڑ گئے بلکہ کچھ تو ایسے تھے کہ جو مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. پھر اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو ہمت دی، طاقت دی. یہ کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو خاص طور پر مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے. خلفائے راشدین اور جو اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب احزاب، اصحاب حنین، بیعت رضوان والے، یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہا کرتے تھے، قریب رہا کرتے تھے. تو اس وقت یہ عالم تھا کہ اپنے جو لوگ تھے نا ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ کوئی بہت بڑا ایکشن جو ہے وہ کہیں خطرے ہمارے لیے خطرہ نہ بن جائے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ جرت دکھائی اور وہ استقامت کا مظاہرہ کیا کہ ایسی جرت اور ایسی استقامت شاید کہیں دیکھنے کو ملتی. دیکھیے وہ ایک بڑے نرم دل سے انسان، اتنے نرم دل تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ مسجد تشریف نہیں لے جا سکتے، تو بجائے میرے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہنے کے آپ حضرت عمر سے کہہ دیں. کیوں؟ اللہ کے نبی میرے والد بڑے نرم مزاج سے ہیں، تو آپ کو وہاں مصلی پہ کھڑا نہ دیکھ کر وہ بیچارے برداشت نہیں کر پائیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر سے کہو نماز وہی پڑھائے. خیر نبی کی تو خیر نظر اور فراست وہ اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا. تیار کرنا تھا نا وہ آنے والے وقت کے لیے، وہ ہمت دینی تھی آنے والے وقت کے لیے. تو ایسا انسان نرم مزاج سا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پردہ فرماتے ہیں دنیا سے اور صحابہ کرام ان پر اعتماد فرماتے ہیں کہ اب ہمارے امیر اور بڑے آپ ہیں، تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمت، شجاعت، استقامت، دور اندیشی اور وہ جس کو آپ بولڈ سٹیپ بھی کہتے ہیں، بہت بڑا قدم اٹھانا، کہیں جارحانہ انداز، اس سب کا ایک ایسا مجموعہ بنا کہ بظاہر ایک انسانی الفاظ ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ اگر اس وقت وہاں ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو شاید جو سیلاب اور طوفان اٹھے تھے شاید ان کو نہ روکا جا سکتا. انہوں نے کہا جائیں گے ہم ان سب کا مقابلہ کریں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ لائیں گے ایسے لوگ یحبہم ویحبونا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین، وہ ایمان والوں کے ساتھ بڑے محبت والے، نرم دل، نرم مزاج. لیکن اعزۃ علی الکافرین، وہ کافروں پر برق بن کے ٹوٹنے والے ہوں گے اور کافروں پہ وہ بہت سخت اور بھاری پڑنے والے ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جو جس کو اللہ چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور علم والے ہیں.